اسلام کو آج بھی مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ وقف بل کے نام پر، NRC کے نام پر، CAA کے نام پر ہر دن نئے قانون ہم دیکھتے ہیں۔ کہیں کسی مسلمان کا گھر توڑا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کے گھر کو آگ لگایا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہے، کہیں نئے نئے قانون لا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں اپنے فون پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر ہم دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں آگے ہمارا کیا ہوگا، ایمان کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، مسجدوں کا کیا ہوگا، مدرسوں کا کیا ہوگا، خانقاہوں کا کیا ہوگا، قبرستان کا کیا ہوگا، ہمارے عیدگاہوں کا کیا ہوگا۔ ڈرنا نہیں ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب نے کہا کہ بندو میرا وعدہ ہے قیامت تک نہ اسلام کو مٹنے دوں گا نہ مسلمان کو مٹنے دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرے، اپنے اندر بہادری پیدا کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، استقامت پیدا کرے، صبر پیدا کرے، استقلال پیدا کرے۔ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا؟ ہم نے تاریخ اسلام پڑھا نہیں ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اندلس کیا ہے؟ اسپین، جس کو آج انگریزی میں اسپین کہتے ہیں، آج جہاں عیسائیوں کی حکومت ہے، 800 سال تک اسپین پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تاریخ اسلام پڑھے کہ 800 سال اندلس، اس کا نام پہلے عربی میں اندلس تھا، احادیث میں اندلس ہے، اب اس کو انگریزوں نے اس کا نام اسپین رکھ دیا ہے۔ اب اس کو فتح کس نے کیا؟ طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کتاب میں نام لکھا آتا ہے، حضرت طارق بن زیاد 25 سال کی عمر تھی۔ 25 سال کے نوجوان کشتیوں کو لیتے ہیں، 25,000 کی فوج لے کر دریائے اندلس کے پاس جاتے ہیں، ساری فوج کو کشتیوں سے نکالتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ ہے، سامنے عیسائی لشکر ہے، کتنا ہے؟ 2 لاکھ اسلامی لشکر ہے، 2 لاکھ، اور مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ 25,000۔ ان کے پاس ہتھیار ان سے زیادہ، تلواریں ان سے زیادہ، ہاتھی ان سے زیادہ، اونٹ ان سے زیادہ، گھوڑے ان سے زیادہ۔ جیسے ہی یہ کنارے پر اترے، حضرت طارق بن زیاد نے وہیں پر جتنی لکڑی کی وہاں پہ جو کشتیاں تھی، ساری کشتیوں کو آگ لگا دی، ساری کشتیاں جل گئی۔ اب جتنے آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہمارا وطن یہاں سے کئی ہزاروں میل دور ہے، کشتیاں جل گئی، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا وطن یہاں سے دور ہے، جنت تمہارے قریب ہے، جنت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، کیا سامنے جنت دیکھو گے یا پھر کشتیاں دیکھو گے؟ پوچھا کہ جنت کیا ہے؟ فرمایا اگر کشتیاں ہوتی تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہوتی، کشتیاں میں یہاں پر صحیح سلامت رکھتا، تم یہ سوچتے اگر دشمن ہم پر غالب آ گیا، دشمن ہم پر تلواروں سے وار کرنے لگا، تمہارے دل میں خیال آتا کہ یہاں کشتیاں ہیں، ہم واپس پلٹ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ نے کہا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، یا تو عیسائیوں کے خلاف جنگ کرو یا مر جاؤ، واپس لوٹنا نہیں ہے۔ اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر کے جنگ میں آؤ۔ طارق بن زیاد نے جب یہ کہا، سارے کے سارے جتنے 25,000 تھے یہ ارادہ کر لیا اب واپس تو لوٹنا نہیں ہے، ان عیسائیوں سے جنگ کرنا ہے، یا تو مرنا ہے یا تو شہید ہو کر انہیں مارنا ہے۔ جب یہ ارادہ لے کر جنگ میں اترے، اللہ نے کیا کامیابی عطا فرمائی؟ 2 لاکھ عیسائی 25,000 مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 25,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں کو ایسے جنگ میں ناکام کیا، انہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر اپنا شہر ملک چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اسپین اور اندلس میں۔ تاریخ ہماری یہ ہے، ہماری تاریخ یہ ہے، ہم کوئی عام قوم نہیں ہے، مسلمان کوئی عام قوم نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے سارے یورپ کو فتح کیا تھا، یہ وہ قوم ہے جس نے اندلس کو فتح کیا تھا، یہ وہ قوم ہے جس نے مکہ مدینہ کے ساتھ ساتھ سارے علاقے عرب کے 60 ملکوں پر جنہوں نے حکومت جو کر رہے ہیں، یہ وہ مسلمان قوم ہے۔ لیکن آج مایوسی نظر آتی ہے، آج مسلمان مایوس ہو جاتا ہے
دیکھ کر کہ کیا ہمارے خلاف ہو رہا ہے، ہرگز مایوس ہونا نہیں ہے۔ مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو مہلت دیتا ہے، اللہ ہر ظالم کو، ایسا نہیں کہ آج ظلم کیا صبح میں عذاب آیا، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کا قانون ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے ہی دعویٰ کیا کیا پیچھے ہی عذاب آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کرنے کی دعا کی، مگر دعا پیچھے قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کرنے کے 40 سال کے بعد فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا۔ 40 سال کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، مگر یہ حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سلطنت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ نہ قارون کی حکومت تھی، نہ حامان کی حکومت ہے، نہ فرعون کی حکومت ہے۔ آج کہیں نظر آتا ہے تو اسلام ہمیں نظر آتا ہے، قارون کی سلطنت نظر نہیں آتی، ہمیں چنگیز کی سلطنت حکومت نظر نہیں آتی، ہلاکو خان کی فوج ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج اگر نظر آتا ہے ہمیں مساجد نظر آتے ہیں، اذان کی آوازیں نظر آتی ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان نظر آتا ہے، علم دینے والے عالم نظر آتے ہیں۔ جب ان کی حکومت نہیں رہی، یہ ظالم کی حکومت کیا باقی رہے گی؟ جب اس فرعون کی حکومت نہیں رہی، اس فرعون کی حکومت کیا رہے گی؟ اس حامان کی حکومت نہیں رہی، اس قارون کی حکومت کیا رہے گی؟ نہیں، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔